لیکن یہ جواب میں کہتے ہیں ہم دن ایک دن رہے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہے ہیں سے شام تک، یا ٹھیک ہے یا کچھ حصہ. فاسأل العادین، پوچھئے گنتی کرنے والوں سے. قال، تو فرمایا ان لبثتم الا قلیلا، اللہ نے فرمایا واقعی تم نہیں رہے ہو مگر تھوڑے سے رہے ہو، یعنی اس آخرت کی زندگی کے اعتبار سے بہت تھوڑے رہے ہو، لیکن اتنے تھوڑے بھی نہیں رہے ہو جتنا تم بتا رہے ہو کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ 60 65 سال 70 سال رہے، ٹھیک ہے، اتنے بھی نہیں رہے. ہاں آخرت کے اعتبار سے بہت تھوڑے رہے ہو، اس لیے اس تھوڑے عرض دورانیے کے فائدہ تم نے نہیں اٹھایا ہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم اس وقت کی قدر و قیمت کو جان لیتے، کاش تم یہ جانتے نا اس کی قدر و قیمت تو آج خسارے میں نہ پڑے ہوتے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے چونکہ یہ تو تمہیں پتہ نہیں تھا اس وقت، آنکھیں بند کر دی تھی. آگے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آیا تم نے یہ گمان کر دیا ہے، یہ خیال ہے تمہارا، انما خلقناکم عبثا، کہ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، عبث یعنی کھیلنے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، یا ہم نے تمہیں ایسے فضول کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے جن فضولیات میں تم گرفتار ہو چکے ہو، جن فضولیات میں تم مبتلا ہو چکے ہو، آیا ان فضولیات کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم نے یہ گمان کیا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور آیا ہماری طرف تم نے لوٹ کر نہیں آنا ہے. اور اس بات کا آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں بڑے بہترین انداز میں اللہ نے سمجھایا ہے کہ تم انسان کو میں نے عبث پیدا نہیں کیا ہے، اسے میں نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران یہ میرے سامنے چوتھا پارہ ہے اور آیت نمبر 190، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن و رات کے اختلاف میں، دن کے چلے جانے رات کے آ جانے، رات کے چلے جانے دن کے آ جانے، اس اختلاف میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، البتہ عبرت کی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. اس میں کیا ہے؟ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا، قیاماً کھڑے قیام کی حالت میں، وقعوداً اور قاعدے کی حالت میں، یعنی کھڑے ہو کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. 4 حالتیں ہوتی ہیں، ایک حالت کھڑے، ایک بیٹھے، ایک لیٹے اور ایک سوتے. تو سوتے میں تو بندے کو خیال نہیں ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے 3 حالتوں کا ذکر فرمایا ہے، نیند کا نہیں کیا، کیونکہ اس میں تو بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، حواس باختہ ہو جاتا ہے. اللہ نے 3 حالتیں ذکر کی ہے کہ الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ان 3 حالتوں کو ذکر کرنے کیسے معلوم یہ ہوتا ہے؟ کرسیاں والوں کے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہی کیوں نہ ہو، ہر حالت میں اللہ کی یاد دل میں جاگزیر ہونا چاہیے، ہر حالت میں اللہ کی یاد میں بندہ رہے، اللہ کی یاد رہے دل میں. اس لیے فرمایا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور جب
پہلو کروٹ کے بل لیٹے ہوں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور یہ غور و فکر کرتے ہیں فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک, اور کہتے ہیں اے ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا, ان ساری چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں اے اللہ واقعی ان چیزوں کو تو نے عبث پیدا نہیں کیا ہے, یہ باطل پیدا نہیں کیا ہے. سبحانک, تو پاک ہے. فقنا عذاب النار, ہمیں بھی آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ تو نے عبث پیدا نہیں کی. اسی طرح سورہ بقرہ میں, یہ میرے سامنے دوسرا پارہ ہے, اور سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں, یعنی اللہ نے توحید کا دعویٰ ذکر کیا اور اس کے بعد پھر 8 دلائل کے ساتھ اسے ثابت کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض, اللہ فرماتے ہیں بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں, واختلاف اللیل والنہار, اور دن و رات کے اختلاف میں, دن کے چلے جانے رات کے آ جانے اور رات کے چلے جانے دن کے آ جانے میں. اور آگے فرمایا والفلک التی تجری فی البحر, اور کشتی جو سمندر میں چلا کرتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض ایک, واختلاف اللیل والنہار, اور دن و رات کے اختلاف میں 2, والفلک التی تجری فی البحر, اور کشتیاں جو سمندر میں چلا کرتی ہیں 3 ہو گئے ہیں. بما ينفع الناس, جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے. فاحیا به الارض بعد موتها, بس اس کے ذریعے مردہ زمین کو جاندار بنا دیتا ہے. وبث فیہا من کل دابہ, اور اس میں چرتے ہیں ہر قسم کے, اس میں آباد کر دیے ہیں, جانوروں کو آباد کر دیا ہے. وتصریف الریاح, اور ہواؤں کو گھمانے سے. والسحاب المسخر بین السماء, اور اتنے بڑے بڑے یعنی بادلوں کے چٹان اللہ نے کھڑے کر دیے ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ٹن کا پانی رکھا ہوا ہے, اور اس پانی کو ایک دم تم پہ نہیں گرا رہا ہے بلکہ ایک چھنی بنا کے تم پہ برسا رہا ہے تاکہ آرام آرام سے. ٹھیک ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے, وہ قادر نہیں ہے کہ یہ اتنا پانی جو بادل میں ایک دم گر جائے اور ہم سارے زمین کے اندر نہیں, ایسا نہیں کر رہا ہے. وہ ایک چھنی سسٹم بنا کے تم پہ وہ بارشیں برسا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان تمام چیزوں میں, ان تمام یہ جو پیدا کی ہیں لآیات, اس میں نشانیاں ہیں. لقوم, اس قوم کے لیے, یعقلون, جو عقل والے ہیں, جو کچھ بھی عقل رکھتے ہیں نا انہیں یہ سمجھ نہیں آتی. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, لیکن گلہ ان لوگوں سے یہ ہے کہ انہیں میں نے پیدا کیا ہے, یہ ساری چیزیں اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا ہے انہی کے فائدے کے لیے, یہ زمین پیدا کی ہے, سورج و چاند پیدا کیے ہیں, ستارے پیدا کیے ہیں, یہ آسمان سے پانی برسایا ہے, ہواؤں کو چلایا ہے, یہ انہی کے فائدے کے لیے ہیں. لیکن انہوں نے جواب میں کیا کر دیا ہے, یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ, لوگوں میں سے یہ ایسے لوگ ہیں يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ آیات یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں, قرآن میں چس اتنی زیادہ ہے نا, خدا کی قسم ہے کہ آپ سنیں گے یہ تو نری توحید ہے نا. اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اندادن,
یہ اور شریک بنا لیے اللہ کے ساتھ، یحبونہم کحب اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اللہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ محبت انہوں نے ان پیروں کو دے رکھی ہے۔ والذین آمنوا، اور جہاں پر مشرکین کا ذکر ہو رہا ہو اور وہاں ایمان والوں کا ذکر نہ ہوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے آگے ذکر فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، یہ تو پیروں کی محبت میں بڑے سخت ہو گئے ہیں، لیکن وہاں ان کے مقابلے میں ایمان والے ان سے زیادہ اللہ کے محبت میں سخت ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ کی محبت میں کیا ہے؟ وہ زیادہ سخت ان سے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں ہائے اگر یہ لوگ دیکھ لیں جنہوں نے شرک کیا ہے۔ ظلم کا معنی شرک ہے، ٹھیک ہے؟ لقمان حکیم نے کیا کہا قرآن کریم کے اندر؟ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک نہ کرو۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر یہ لوگ دیکھ لے جنہوں نے ظلم کیا ہے، شرک کر دیا ہے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، یعنی جب قیامت والے دن عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اگر دنیا کی زندگی میں وہ عذاب یہ دیکھ لیتے، اللہ فرماتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا، یہ جان لیتے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ طاقتیں کسی کے پاس نہیں ہیں، اگر طاقتور کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں پتہ چل جاتا، یہ ایک واضح آیات ہے یار، اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی کو عقیدہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ عذاب جو قیامت والے دن یہ عذاب دیکھیں گے، انہیں عذاب سامنے کیا جائے گا، اگر دنیا کی زندگی میں بالفرض یہ عذاب دیکھ لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ جان لیتے ہیں کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور آگے فرمائے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ شدید العذاب، سخت عذاب والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی مطلب ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں، رات کے بیان میں بھی میں نے یہ بات کی تھی ابتدا میں ادھر چکی میں، کہ بھائی دیکھ لیں اللہ نے آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ نے پانی کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، اور تمہارے لیے سورج و چاند کی تابانیاں بنا کے رکھ دی ہے، یہ تو اللہ نے انسان کی پیدائش سے پہلے تیار کر دیے ہیں۔ لیکن اب یہ سوال کرنا ہے کہ یہ انسان جو پیدا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ان چیزوں کو تو چلو اس مقصد کے لیے پیدا کیے کہ اس کے کام آ جائے، لیکن یہ سوال ہے کہ اب انسان کا مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو تو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ عبادت بندہ غیروں کی کرے تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ اس لیے فرمایا انسان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو فرمایا تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں میں نے عبث پیدا کیا ہے، تمہیں میں نے بیکار پیدا کیا ہے، اور بیکار تو اللہ فرماتے ہیں جانوروں کو بھی پتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جو بیل پر سوار ہو کے جا رہا ہے، تو وہ بیل نیچے سے یوں دیکھ کر کہنے لگا، جو بیل تھا نا وہ خود کہتا ہے کہ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَٰذَا، ہم اس چیز کے لیے پیدا نہیں ہے، ہمیں ہمارے ذریعے ہل چلایا کر، اور ہم اس مقصد کے لیے پیدا نہیں ہے راہٹ چلایا کر،
ہم پہ سواری نہ کرے۔ صحابہ نے فرمایا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، اللہ کے رسول سبحان اللہ پاک ہے، اللہ آیا بھیل بھی بول پڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو، انا اومن بھی، انا و ابو بکر و عمر، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے، عمر فاروق بھی ایمان رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ صحابہ مان رہے، لیکن انہوں نے ویسے سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی مانتا ہوں کہ اس نے یہ بات کی تھی۔ اور ابو بکر، اور راوی کہتا ہے کہ کمال کی بات یہ یہاں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے اس محفل میں، لیکن اپنے شاگردوں پہ ذرا اعتماد دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، انا اومن بہ و ابو بکر و عمر، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، ابو بکر بھی کرتا ہے، عمر ابن خطاب بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یعنی بیل کو بھی اتنا پتہ ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن ہم انسانوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ میرے سامنے سورہ اعراف میں یہ آیت نمبر 169 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 169 میں یہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے اللہ فرماتے دل ہیں لیکن لا یفقہون بہا، ان دلوں کے ذریعے وہ اللہ کی توحید سمجھتے نہیں ہیں۔ اور وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں دیے، انہیں آنکھیں عطا کی ہیں، لیکن ان آنکھوں سے وہ اللہ کی توحید کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کے نشانات کو دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہیں میں نے کان دیے جس سے وہ اللہ کے قرآن کو سنتے نہیں ہیں، انہیں میں نے کان دیے وہ توحید نہیں سن سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ یہ ڈنگروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان جانوروں سے بھی زیادہ بدترین ہیں۔ اور جب بدتر کی بات ہے بل ہم اضل، تو پھر علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین جانور خنزیر ہے، تو وہ بندہ خنزیر سے بھی بدتر ہے جنہیں اپنی پیدائش کے مقصد کا ہی پتہ نہیں کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوں۔ اس لیے آج کے بعد ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، گورسیاں والو اگر اس مقصد تو اس آیت کا مصداق بن جائیں گے اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں یہ چوپائیں بلکہ چوپائیوں سے بھی زیادہ بدترین ہیں، اسی مستاق بن جائیں گے۔ اس لیے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کرتے ہوں کہ تمہیں میں نے عبث پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم نے لوٹ کر نہیں آنا ہے۔ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بلند اللہ جو سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، رب العرش الکریم جو اس عزت والے عرش کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا، اور جو بھی پکارے اللہ کے ساتھ الہن آخر، کسی دوسرے کو الہ سمجھ کے پکارے، لا برہان لہو بھی، جس پر اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، فإنما حسابہ عند ربہ، تو بے شک اس کا حساب و کتاب رب العالمین پہ ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا یہ اعلان ہے کہ کبھی زندگی میں کافر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ابھی کمال دیکھیں اللہ کا، بس کرتا ہوں، آخری سورت کا چونکہ آخر ہے آپ کو پورا خلاصہ سمجھانا ہے، اس لیے اس فرمایا سورت کے آخر میں کہ انہ لا یفلح الکافرون، کافر کامیاب نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ سورت کے شروع میں فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو جب ایمان والے کامیاب ہوئے، بالکل ابتدا میں دیکھے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں،
تو ذہن میں سوال اٹھے گا کہ پھر ناکام کون ہوئے؟ بالکل آخر میں اللہ نے فرمایا انہو لا یفلح الکافرون، کافر ناکام ہونے والے ہیں۔ وقل ربی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب اغفر ورحم، بخشش فرما دے اور رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹھیک ہے سورہ المومنون اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ سورہ نور آگے شروع کیا جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔